میں نے اپنی پائی پائی پینی پینی پیسہ پیسہ سب کچھ پی ٹی آئی پہ لگایا ہے۔ یہاں سے میں خان صاحب کو زندہ باد بولتا ہوں تو خان صاحب لاہور میں زندہ باد ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی قسمت پھوٹی ہوئی ہوتی ہے نا وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہ پاکستان میں تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہے وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، آپ یہاں نیو یارک میں بیٹھے ہیں۔ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا کام ہے پی ٹی آئی کے لیے جیلیں بھرنا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں ان کا کام ہے پی ٹی آئی کے لیے خزانہ بھرنا۔ پہلے احتجاج ہوتا تھا، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ پہلے پی ٹی آئی کے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں کھانا ہوتا تھا، رسگلے، قورمہ، اسٹیک، سیخیں، کبابیں، کڑھائیاں۔ آپ احتجاج پر نہیں گئے پھر؟ میں گیا تھا جی احتجاج پہ، بروکلن سے ٹائم اسکوائر۔ ایک سائڈ کا جو ٹرین کا کرایہ ہے $2.75 ہے، $5.5 لگا کے پانی کا کسی نے پوچھا ہی نہیں احتجاج میں۔ کیا بچا آپ کے پاس کہ آپ وہاں جا دھمکے؟ جو بچا ہے وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاؤں؟ نہیں نہیں، بہت شکریہ، پلیز۔ میں نے سنا ہے جو خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، نیچے نیکر پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے یہ بیٹھے کیا ہوتے ہیں۔ فضولیات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پیسہ ویسے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا تھا نا۔ اب دیکھیے نا، مطلب آپ لیڈر بھی نہیں بن سکے۔ ناظرین کو کہیں کہ اگر استعمال شدہ پرانے کپڑے ہیں تو وہ آپ کو کامنٹ کر دیں۔ مجھے میرے بھائی نے کہا تھا ٹریکٹر لینا ہے تو وہ دلی پیسے بھیجی۔ میں کیا نہیں، پہلے ہمیں نیا پاکستان بنانا ہے۔ وہ ٹریکٹر بھی نہیں لیا۔ تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی آپ کو؟ ایک کرن کی باتیں نہ کریں، مجھے اپنا 8ویں 9ویں جماعت کا دور یاد آ جاتا ہے۔ پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں عادیہ ناز۔ ناظرین، جب سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت گئی ہے، امریکہ میں بھی پی ٹی آئی کے احتجاجوں کی رونق مان پڑ گئی ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں ان کی باتوں سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے۔ ملاقات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فین سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فین ہیں آپ؟ ہاں جی، عمران خان زندہ باد۔ ڈائی ہارٹ فین میں تھا پہلے، اب میں ڈائی ہارٹ فین ہو گیا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو تو ظاہر ہے آپ کا نہیں معلوم ہے، تو اپنا ذرا تعارف کروا دیجئے گا۔ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں نا وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے میرا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، عجیب سے کپڑے پہن کے آیا ہوں، بٹن یہ ٹوٹا تو ہوا ہے۔ واقعی یہ اس حلیے میں کیوں ہیں آپ؟ یہ دیکھیں جرابیں پھٹی ہوئی ہیں ساری۔ ہاں یہ تو مجھے دکھ رہا ہے، لیکن آپ اس آپ حلیے کو میں سمیل تو نہیں آ رہی میری جرابوں میں؟ چھوڑ دیجئے پلیز، جو بھی کرنا ہو پروگرام کی بات کریے گا۔ ایک منٹ اتار دیتا ہوں میں۔ تو یہ پہلے کر کے آنا تھا نا۔ یہ آپ کے کیمرہ مین بے ہوش نہ ہو جائیں۔ یہ جہاں آپ پھینکیں گے نا وہ بندہ تو ہوگا۔ ہاں چلے خیر، دیکھیں نا، میرے پاس نہ جوتا پہننے کا، بیگم کا جوتا پہن کے آیا۔ یہ تو بہت ہی غربت ہے آپ پر۔ یہ دیکھیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب اس کو پلیز کیمرے سے نیچے رکھیں۔ جی جی، ہاں اب بتائیے گا ذرا۔ بس میری جو حالت ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی پائی پائی پینی پینی پیسہ پیسہ، ٹکا ٹکا، ڈالر ڈالر، سب کچھ پی ٹی آئی پہ لگایا ہے۔ اوہو، اور اتنا لگایا ہے، اتنا لگایا ہے کہ مجھے میری بیگم نے بھی بہت لگائے ہیں پھر اس کے بعد۔ اچھا یہ بھی ہوا آپ کے اور ساتھ؟ اس کے بعد ہاں، مطلب میرے پاس ابھی جوتے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، ہاں اس لیے تو بیگم کے جوتے پہن کے ہیں۔ تو بس دیکھ لیں، یہ ناظرین کو بتا دوں کہ یہ والی حالت ہو جاتی ہے بندے کی۔ دیکھ لیں آپ صحیح۔ میری حالت کیسی ہو گئی ہے، کیسا ہو گیا ہوں میں ہمیشہ مطلب میرے بالوں کا سٹائل، میرے کپڑوں کا سٹائل بڑا مشہور ہوتا تھا۔ جی جی، دیکھیں کیا حالت ہو۔ تو تعارف تو پھر بھی کروا دیجئے نا۔ بس ڈائی ہارٹ فین۔ بس ہاں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے اپنی ساری زندگی پی ٹی آئی کے نام لگا دی ہے۔ اچھا، مطلب میں جب تک زندہ رہوں گا پی ٹی آئی زندہ باد رہے گی۔ ٹھیک ہے۔
اور جب میں مر جاؤں گا تب بھی پی ٹی آئی زندہ باد رہے گی، کیونکہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ عمران خان سے گلے شکوے تو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی عمران خان کو برا بھلا نہیں بول سکتا، نہ میں پی ٹی آئی چھوڑ سکتا ہوں۔ خان صاحب نے تو جنگیں بھی لڑنا شروع کر دی ہیں نا آج کل۔ ہیں؟ ہاں، خان صاحب نے جنگیں لڑنا شروع کر دی؟ یہ جنگی ہے جو کر رہے ہیں وہ، یہ کیا ہے؟ یو مین ٹو سے وہ جو عدالتوں والے معاملات چل رہے ہیں، جی جی، اور یہ جو شہباز شریف والا مسئلہ چل رہے ہیں، بالکل عمران خان صاحب ایک بہت اچھے جنگجو ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جنگجو وہ ہوں جس کے ہاتھ میں تیغ تلوار ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق شندوق ہو، جی جی، وہ بھی جنگجو ہو سکتا ہے جو اپنے دماغ سے چیزوں کو چلتا ہو۔ عمران خان جو سوچتا ہے وہ شہباز شریف سے 100 سال آگے سوچتا ہے، اچھا، اس لیے تو پھر آپ بھی تو انہی کے سپاہی ہیں۔ ہم بھی انہی کے سپاہی ہیں اور انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ یہ اور بات ہے آج کل حالت ذرا میری عجیب سی ہو گئی ہے، لیکن کیا کریں، لگ تو یہ بھی رہا آپ بھی کوئی جنگ لڑ کے آ رہے ہیں شاید۔ کاش کہ میں لڑ سکتا، لڑی ہے میں نے بہت ساری، مطلب پی ٹی آئی کے لیے میں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی لڑتے رہیں گے۔ تو آپ کو اب اسمیل تو نہیں آ رہی نا میرے پاؤں میں سے؟ نہیں، اب تو میں یوز ٹو ہو گئی، وہاں میرے خیال ہے بیٹھے ہوئے کو زیادہ آ رہی ہوگی۔ پلیز یہ کسی کو بلوا کے یہاں سے اٹھائیے۔ جی جی، اچھا، تو یہ یہاں نیو یارک میں بیٹھ کر آپ خان صاحب کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ او بی بی میری تو ماری گئی ہے مت، مینوں لگتا ہے کہ تیرا بھی کام کچھ صحیح نہیں ہے گا۔ کیوں؟ ورچولائزیشن کے دور میں بیٹھ کے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہاں سے میں خان صاحب کو زندہ باد بولتا ہوں تو خان صاحب لاہور میں زندہ باد ہوتے ہیں۔ اچھا، واہ بھائی، یہ ہے آج کل کی ٹیکنالوجی۔ اب دیکھیں نا، میں جو میرے رشتہ دار پنجاب میں رہتے ہیں، پاکستان میں، ان کو جب میں کال کرتا ہوں ویڈیو پہ، ٹھیک ہے، جی جی، تو جب میں ان کو کوئی چیز بول رہا ہوتا ہوں تو وہ میری بات سن رہے ہوتے ہیں نا، جی جی، مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے اور ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، صحیح۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہے نا، تو ورچولائزیشن۔ او، دیکھیں، نہ تو میں خان صاحب کی فین ہوں، نہ میں ان کی سپورٹر ہوں، میں ہوسٹ ہوں، میں تو اس طرح پوچھوں گی نا آپ سے۔ آپ کی نا قسمت بہت خراب ہے، کیوں؟ جن لوگوں کی قسمت پھوٹی ہوئی ہوتی ہے نا وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو جاتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے حق میں ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہو جائیں پھر ان کی قسمت دوبارہ پھوٹ جاتی ہے۔ ویسے یہ آپ لوگوں کی جو سائیکی ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، جو آپ کے ساتھ ہے وہ حاجی ثناء اللہ، جو آپ کے خلاف ہے بس اس سے برا تو دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ ثناء اللہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک مثال ہے اگر آپ سمجھتے ہوں تو۔ ہاں، جی، وہ پی ٹی آئی کے پرخچے اڑانے کے چکر میں ہے، آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ وہ سپورٹر ہے پی ٹی میں آئی۔ نے آپ سے کہا مثال ہے، آپ تو پتہ نہیں شاید رانا ثناء اللہ سمجھے، میں نے حاجی ثناء اللہ کہا تھا۔ ویسے یہ پاکستان میں تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہے وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، آپ یہاں نیو یارک میں بیٹھے ہیں۔ ہاں، تو اگر سارے جیل میں چلے جائیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا دماغ خراب ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں پاکستان میں جا کے وہاں پہ گرفتاری دے دوں، ہاں، تو یہاں پہ ٹیکسی کون چلائے گا؟ تو یہ حاجی میں اللہ نہیں یار کہہ چلائے رہی، گا؟ دیکھیں گرفتاریاں، جیل بھرو تحریک، نہیں، زندان بھرو یہاں پہ تحریک، کون، یہ یہاں پہ جو آپ کے خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہاں جو کام ہے وہ کون کریں گے؟ یعنی آپ فل طریقے سے پھر خان صاحب کی سپورٹ میں مطلب نہیں میرے ابا جی کریں گے یہاں پہ کام؟ لو جی، میں تو خان صاحب کے جو آپ دعوے تھے کہ شاید جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں وہ تو جیل میں جائیں گے، زندان بھریں گے، آپ لوگوں نے ہیش ٹیگز چلائے ہیں، اس وقت ہاں، تو ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں۔ ان کا کام ہے جیلیں بھرنا، اچھا، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا کام ہے پی ٹی آئی کے لیے جیلیں بھرنا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں ان کا کام ہے پی ٹی آئی کے لیے خزانہ بھرنا۔ آپ نے پیسہ ویسے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا تھا نا، اب دیکھیے نا، مطلب آپ لیڈر بھی نہیں بن سکے۔ پیسہ بندہ سوچ سمجھ کے ہی لگاتا ہے، کوئی بندہ بغیر سوچ کے پیسہ لگاتا ہے؟ ویسے میں نے پشاور میں اور اسلام آباد میں گرفتاری دی تھی،
अच्छा, नहीं, पेशावर और लाहौर में हुई थी मेरे ख्याल। हाँ, लाहौर में भी गिरफ्तारी दी थी मैंने। ओहो, लेकिन हुआ क्या, क्या? जब मैंने गिरफ्तारी की फिर वो मुझे अपने वो प्रिजनर जो वैन होती है जी 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 उसमें जी। बिठाने लगे। हाँ, जब उन्होंने मुझे बिठाया तो मैं बैठ ही नहीं रहा था। ठीक है। पुलिस वाले ने मुझे थप्पड़ मारा हाँ। और ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ था कि मेरी आंख खुल गई और मैं बेड से नीचे जा पड़ा। हैं? आप ख्वाब की बात कर रहे हैं? हाँ, उफ, और क्या आपको क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ मैं अब इमरान खान के लिए गिरफ्तारियाँ दूंगा पाकिस्तान में जा? आप तो सिपाही हैं उनके। हाँ, तो सिपाही का काम ये नहीं होता, सिपाही का काम नहीं, मैं गिरफ्तारी। समझ गई, जो खान साहब चाहते हैं वही हो रहा है। वो खुद सिपाही- नहीं गिरफ्तारी देना चाह रहे, तो उनके लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। आप ज्यादा नानी ना बने, मेरी बात पूरी सुन लें, चलें, सुनाइए। आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं। बात ही भूल गई मुझे, पता भूल नहीं मैं गई? क्या कह रहा था। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है। क्या करें बस अब। चलें, खैर, चलें सवाल कर लेते हैं, शायद आपको याद आ जाए। ये बताइए कि पीटीआई के सपोर्टर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो रही है? पहले एहतजाज होता था, बहुत बड़ा मजमा होता था, अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये जो आप जैसे लोग पीटीआई से जलते हैं ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। जले मेरे दुश्मन? पहली बात है, मतलब आप पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? नहीं। बात ये है मैडम के आपका नाम क्या है? आदिया नाज। आदिया नाज। आदिया नाज आप ऐसे बता रहे हैं जैसे आप लेडी विलिंगटन हो। मेरी अपनी पहचान है, उनकी अपनी पहचान है। अच्छा, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले पीटीआई के जो प्रोग्राम होते थे, जो चीज़ें होती थी, उसमें खाना होता था, उसमें रसगुल्ले होते थे, उसमें कोरमा होता था, स्टेक होते थे, सीखें, कबाबें, कढ़ाइयाँ। अब पीटीआई के वो वाले प्रोग्राम नहीं होते। अच्छा, अच्छा, तो आप एहतजाज पर नहीं गए फिर? नहीं जी, एहतजाज पे मैं गया था। हाँ। आपको मैंने देखा था, आप भी वहाँ पे खड़ी थी। किसी काम से गई होंगी। हाँ, आपका ये वाला जो काम है ना, ये जो जी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं गया था जी एहतजाज पे, लेकिन आपको पता है कि आजकल इस तरह की चीज़ों के लिए गाड़ी में गैस डलवाने के पैसे नहीं होते। अच्छा। तो अब आपको पता है मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। ठीक है। एहतजाज में मैं गया था ब्रुकलिन से टाइम्स स्क्वायर, और आपको पता है एक साइड का जो ट्रेन का किराया है वो $2.75 है। मतलब आप ये समझ लें कि $5.5 लगा के मुझे क्या मिला? पानी की बोतल भी नहीं मिली। पानी का किसी ने पूछा ही नहीं है एहतजाज में। ओहो। ठीक है, पानी की बोतल भी पल्ले से पीनी पड़ी। अच्छा, तो फिर क्या बचा आपके पास कि आप वहां जा धमके? साबित क्या करना चाह रहे थे आप? बस यही साबित करना चाह रहा था कि जो बचा है वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, प्लीज। ये आपका मैंने गाना सुन लिया ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक मरतबा जब यहाँ से पाकिस्तान गया तो खान साहब के लिए 4 टायर लेकर गया था। अच्छा। मैंने कहा खान साहब ये वाले टायर आप अपनी गाड़ी में डालें। वो खान साहब को शौक है ना ड्रिफ्टिंग करने का, जी जी जी। तो वो खान साहब अपनी गाड़ी से ड्रिफ्टिंग करते हैं, तो इसलिए वो खान साहब गाड़ी से ड्रिफ्टिंग करके पीटीआई भी लिख लेते हैं ज़मीन पे। अच्छा। हाँ, ये अब देखें, ये वाली जो अंदर की बातें हैं ना, आपको कोई नहीं बताएगा। आपने इमरान खान की ज़िंदगी की सारी चीज़ें सुनी होगी, लेकिन ड्रिफ्टिंग की चीज़ें आपको ना, आपके नाजरीन को भी पता नहीं होंगी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। सही। थोड़ा सा वैसे आप हुलिया बेहतर करके आ जाते तो कुछ। हुलिया बेहतर करके, ये शुक्र है कि मैं ये पहन के आ गया हूँ। और मुझे तो कहा था कि वो बंदा सिर्फ ऊपर तक नज़र आता है। नहीं, वो तो है, लेकिन फिर वो भी टीवी में होता है ना कि लोग बस इतने ही नज़र आ रहे हाँ, होते हैं। लेकिन वो एक फ्रेम होता है ना उस। खैर, मुझे आपका जो वो प्रोड्यूसर है ना, जिसके सर पे बाल नहीं है, जी जी। फजूल सा जो इंसान है, अच्छा ना, बस आप बात करिए।
اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی وہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کے پروڈیوسر پہ؟ اس کی جیب میں اپنی ہوتی ہے. مجھے آ کے کہتا ہے سوٹا لوا. یہ دیکھیں کوئی بات ہے کرنے والی. اس کے بعد نا اس نے مجھے کہا کہ بس بندہ اوپر سے نظر آتا ہے. ہاں تو میں نے اس سے کہا کہ میرے کو پینٹ نہیں ہے گی. تو کہندا کوئی مسئلہ نہیں تینوں اتنے دے دیں گے. ہاں. تو ابھی آپ نے جو مجھے کپڑے دکھائے وہ مجھے پورے نہیں آ رہے, کیا کروں میں؟ اب ہمیں پتہ نہیں تھا نا کہ آپ کی فزک کے حساب سے بھی منگوانے کپڑے. ہاں تو اس لیے میں یہ شکر ہے کہ یہ میں پہن کے آ گیا ہوں. میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ میں اپنی بیگم کی پہن کے آیا ہوں, یہ میری اپنی ہے. نہیں آپ نے جو بیگم کا پہنا تھا جوتا ووتا ہاں وہ آپ نے بیگم بتا کے دیا. جوتے پہن کے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے ابھی اس رنگ والے جوتے تو میں پہن نہیں سکتا. لوگ کیا کہیں گے مطلب. اور ویسے بھی میری اپنی بیگم کے جوتے ہیں, یہ کسی آپ اور کی کے اپنی جوتے تو سوچ نہیں. تھی کہ یا شاید ہمارے پروڈیوسر نے آپ سے کہہ دیا اتنا ٹی وی پہ بندہ پورا ہی نظر آتا ہے. میں نے سنا ہے جو خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ, نیچے نیکر پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اوپر پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے یہ بیٹھے کیا ہوتے ہیں. پتہ ہے فضولیات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں آپ نے صرف بیٹھ کے خبریں پڑھنے والوں کو دیکھ لیا, کبھی مجھے کیا پتا کہ میں پورا جو نظر آ رہا خبریں ہوں. پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا آپ نے؟ پتہ نہیں, یہ تو آپ نے مجھے بےعزت کرا دیا. جو عزت بچی تھی نا میری وہ آپ نے ختم کرا دی ساری. اب آپ ناظرین کہیں تو میں یہ بھی اتار دوں, یہ نہیں, شرٹ آپ کا اتار دوں. بہت شکریہ, پلیز جس سولیے میں یہی جانے دیجیے. خیر سیاسی تماشا جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیے. ویلکم بیک فرام بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ڈاہارڈ فین, اور یہ آپ نے پیسہ ویسے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا تھا نا. میرے ساتھ نا بڑا یہ عجیب سے حادثے ہو گئے, کیا کریں. کیسا حادثہ, کیا ہوا تھا؟ اس سے بڑا کیا حادثہ ہوگا. دیکھیں آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں. مطلب میرے جو کپڑے ہیں ہاں وہ بھی آپ پلیز آپ یہ اپنے ناظرین کو کہیں کہ اگر استعمال شدہ پرانے کپڑے ہیں تو تو وہ مجھے آپ کو کامنٹ کر دیں. نہیں, وہ کمنٹ کر دیں نیچے, پھر یا وہ آپ کے دفتر میں پہنچا دیں تو میں لے لوں ریسیو گا. کر لیں گے آپ یہاں سے. چلیں ٹھیک ہے, اور کہہ اگر دیجیے. کسی کے پاس جوتے ہوں استعمال شدہ, بھلے پھٹے ہوئے ہوں کیسے بھی ہوں, وہ بھی پلیز اگر آپ بھجوا دیں. اور اگر جو کسی کے پاس یہ جرابیں ہوں, اگر کسی بھی قسم کی جرابیں ہوں, بھلے ان میں اسمیل آتی ہو, بھلے دھلی ہوئی ہوں نہ دھلی ہوئی ہوں, تو وہ بھی پلیز مطلب بھجوا سکتے ہیں آپ مجھے. آپ ہر قسم شرٹ بھجوا سکتے ہیں مجھے پلیز. میں اپنا ایڈریس دے دوں یا میں پھر وہی کہوں گی کہ اگر آپ نے سوچ سمجھ کے پیسہ لگایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ آپ ٹی وی پر ریکویسٹ کر رہے ہوتے کہ مجھے سب دے دیجیے. دیکھیں جی, بندہ ہی بندے تے کام ماندا ہے نا, کہندے نے بندہ بندے دا دارو. تو پھر یہ سوچ سمجھ کے سب اسٹیپ لینا تھے نا آپ نے, ورنہ یہ نہ کہتے آپ نظر آتے کہ سوچ سمجھ کے کیا میں نے یہ کام سارا. نہیں تو سوچ سمجھ کے اس وقت تو سارے مطلب پیسہ جمع پونجی یہ وہ سارا کچھ تھا. مجھے میرے بھائی نے کہا تھا کہ وہ ٹریکٹر لینا ہے تو وہ دلی پیسے بھیجی. میں کیا نہیں, پہلے ہمیں نیا پاکستان بنانا ہے, ٹریکٹر اسی پھر لے لیں گے بعد وچ. تو وہ پھر ٹریکٹر بھی نہیں لیا, اور نئے پاکستان کے لیے جو پیسے دیے تھے وہ بھی گئے. اور یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے خرچے ہو جاتے ہیں پھر جب پی ٹی آئی کا کوئی ہوتا ہے. جی سمجھ رہی ہوں میں. پیسے دینے پڑتے ہیں, اور کون دیتا ہے. جس حالت کو آپ پہنچ گئے ہیں نا, یہ آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اوورسیز پاکستانی نہ ہوں تو پی ٹی آئی چل ہی نہیں سکتی. وہ تو ہم جانتے ہیں. یہ تو جو ہے نا وہ مطلب اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا سارا. ویسے اس وقت جو حال آپ کا ہو چکا ہے نا, آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں, یا کوئی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ سرمایہ کاری نہیں ہے. مطلب اتنا کچھ پی ٹی آئی کو دے کے, اتنا کچھ پی ٹی آئی کے میں انویسٹ کر کے, اس کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں. چلیں ٹھیک ہے, انجوائے کیجئے. کیا ہو گیا, آپ مطلب اپنی عقل کا علاج کروائیں. ارے تو مشورہ بھی تو دے رہی ہوں, پھر انجوائے کیجئے اس حالت کو. مطلب مجھے آپ کے مفت والے مشورے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, میری جو بھی حالت ہے وہ
میرے اپنے حساب سے ہے اور میری حالت ٹھیک ہو جائے گی. میرے مطلب ہاتھ پاؤں سلامت ہے, نہ میں ٹنڈا آ گیا تے نہ میں لنگڑا آ گیا. چلیں یہ سب نہیں ہے لیکن سب کچھ لٹا تو دیا نا آپ نے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہاں پہ چل کے دکھا سکتا ہوں, میں بالکل صحیح چلتا نہیں ہوں. نہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا دماغ کام کرتا ہے, یہ مت سمجھیے گا کہ میری حالت ایسی ہے تو میں بس ابھی کوئی درویش ٹائپ کا بندہ بن گیا ہوں. دیکھیے لٹا تو آپ نے سب کچھ دیا ہے, اب کیا لٹائیں گے؟ کیا بتاؤں, جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں, آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں. آج کل ہر پروگرام میں یہی گیت گاتے ہیں. ہاں, آج کل ہر جگہ پہ میں یہی گانا گا رہا ہوں کہ جو بچا تھا وہ لٹانے کے. میرا تو دل کر رہا ہے میں آپ کے پروگرام میں کم از کم 103 مرتبہ ہاں, یہ والا گانا گاؤں. کتنی دفعہ؟ 103 مرتبہ. ہمیں سزا ہے؟ آپ کو سزا نہیں ہے, مجھے بخار ہے نا 103 پہ, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ 103 مرتبہ. اچھا, بخار بھی ہو گیا؟ کیا کریں, اس عمر میں بخار ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے بتائیں. تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی آپ کو؟ ایک کرن کی باتیں نہ کریں, مجھے اپنا 8ویں 9ویں جماعت کا دور یاد آ جاتا ہے. استغفر اللہ, ایک تو آپ کو مثالیں بھی نہیں پتا. نہیں, مثالیں مجھے پتہ ہے. ہاں تو پھر اپنے مطلب کا لفظ نکالتے ہیں نا آپ. مجھے جتنا پتہ ہے نا کرن کا, کرن کو آپ جانتی ہیں؟ ہوگی کوئی آپ کی کلاس فیلو. کلاس فیلو نہیں تھی, ہمارے محلے میں رہتی تھی. اچھا, خیر. میں ان کی نا وہ چکی تھی آٹا پیسنے والی نا, تو گندم پسوانے کے لیے جاتا تھا وہاں. کرن نامہ چھوڑیے, چھوڑیں, یہ بتائیے رات کو نیند آتی ہے؟ کرن کے جو ابو تھے نا بہت اچھے انسان تھے. رات کو نیند آج کل نہیں آتی مجھے. نہیں آتی؟ رات کو نیند آج کل نہیں آتی مجھے. خیر یہ بتائیے, ساری چیزیں میرے اس پہ جاتی رہیں, لیکن میں لیڈر نہیں بن سکا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گی؟ آپ کے جو سوال ہے نا وہ ایسے ہیں جیسے آپ نمک کا پانی میرے زخموں پہ نچوڑ رہی ہیں. لیکن میں نے صرف 10 لفظوں کا سادہ سا سوال کیا تھا. آپ نے یہ جو 10 لفظوں کا یہ جو سادہ سا سوال کیا نا, اس سوال کے جواب دینے میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اچھا اچھا, میں آپ کی تکلیف سمجھ پہلی سکتی بات ہوں. تو یہ کہ آج کل لوگ جلتے بہت ہیں پی ٹی آئی والوں سے. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا اگر پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آ گئی پاکستان میں تو پاکستان ترقی کے حساب سے نا بہت آگے چلا جائے گا. اچھا, مطلب جو پورا یہ جو جنوبی ایشیا نہیں, پورا جو ایشیا ہے نا, اس میں سب سے اسٹرانگ ملک جو ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اچھا دیکھیے خان صاحب, اکانومی کے حساب سے بھی اور مطلب ہر حوالے سے صحیح. اچھا اگلا سوال میرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود ضمانتیں کروا رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں گرفتاریاں دیجئے, یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا علاج کرانا چاہیے کہ یہ ہے کیا. آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ مطلب مجھے آپ لوگوں کی یہ سمجھ نہیں آتی, جو سوال آپ سے ذرا تھوڑا سا کڑک انداز میں پوچھ لیا جائے آپ لوگ ایک دم ذات پر آ جاتے ہیں. دیکھیں, عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں جانا چاہیے. صحیح. کارکن جیل میں جاتے ہیں, قربانیاں کارکن دیتے ہیں. وہ بھی ضمانتوں کے لیے اب دوڑیں لگا رہے ہیں. وہ ضمانت نہیں, وہ زمان ہے. زمان ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں, میں ان کے جو خان صاحب کے جو بہت زیادہ ڈائی ہارٹ فینز ہیں, لائک ان کے جو رہنما ہیں دوسرے آپ جیسے, ٹھیک ہے, وہ اب اپنی ضمانتیں کیوں اپلائی کر رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں کورٹ میں؟ دیکھیں, وہ صرف ایک سٹنٹ تھا. اچھا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, ہاں, لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کی سٹرینتھ اب کتنی ہے. تو پی ٹی آئی نے اپنی سٹرینتھ شو کی. ٹھیک ہے, جی جی, کہا کہ ہم لوگ گرفتاریاں دیں گے. فواد چودھری کا ٹویٹ دیکھا ہے آپ نے؟ فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ میں فالو کرتا ہوں ان کو. فالو کرتے ہیں نا. آج انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے 200 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو پھر آپ تو دیکھیں, وہ آپ کی اسٹرینتھ آیا شو ہو تو گئی. ایک سونامی تھا. اچھا, پولیس والوں نے گرفتار کم کی ہیں.
اچھا اچھا. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ جلسوں سے پہلے جاتے ہیں فوٹیج بناتے ہیں, صحیح ہے. جلسوں کے بعد جاتے ہیں پھر فوٹیج بناتے ہیں. اچھا, پھر عمران اب خان یہ کی بھی آپ ہم پہ ڈال دیجئے. پھر آپ عمران خان کی تقریر کا ایک چھوٹا سا کلپ لگاتے ہیں. ہاں پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان جب تقریر کر رہا تھا نا تو لوگ گھروں کو جا رہے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہوں, سچ بولیں, قوم کو سچ کی چلیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی بات سمجھ میں آگے کہ جی ہم PTI کلپ اپنی مرضی کے لے رہے ہیں. PTI کا گرفتاریاں تو ہم نے اپنی مرضی کی نہیں لی نا, وہ تو 200 بندہ ہے صرف. PTI کا جو سچ ہے نا سچ, ہاں. وہ ایسے ہے جیسے چٹا دودھ ہوتا ہے. اچھا, یہ پی ٹی آئی کے جو فینز ہیں یہ نہ تعمیری جو تنقید ہے اس کو سنتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں, کیا ہے یہ؟ بہت بڑا سوال کیا آپ نے. ہاں بہت بڑا جواب بھی دوں گا اس کا. دیجیے. اگر آپ PTI پہ تنقید کریں گے ہاں. اور عمران خان صاحب اگر امریکہ میں آتے ہیں تو وہ سیلفی نہیں بنانے دیں گے ساتھ میں. اچھا, یعنی ایک سیلفی کے لیے آپ لوگ سچ بھی نہیں بولیں گے؟ نہیں سچ کیا, بس جو لیڈر بولے وہ ٹھیک ہوتا ہے. چلیں یہ تو ہمیں خیر شروع سے پتہ ہے. تو اب عمران خان کو تو ناراض نہیں کر سکتے نا, بتائیں. تو یہ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا ہے مستقبل کے بارے میں پھر؟ کل میں ہڈسن ریور گیا تھا. اچھا. کنارے پہ کھڑے ہو کے میں سوچتا رہا صحیح. کہ کیا بنے گا میرا, مجھے مستقبل کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. میرا مستقبل کیسا گزرے گا, کیسا ہوگا سارا. پھر مجھے دل نے کہا کہ دریائے چھال مار دے. اچھا. پھر میں نے کہا نہیں, دریا میں اگر میں ڈوب گیا تو PTI کا ایک سپاہی کم ہو جائے گا. پھر میں نے نہیں ماری چھال, پھر میں واپس آ گیا. میں پوچھ رہی ہوں پھر کیا سوچا آپ نے؟ سوچا میں نے یہی ہے کہ ابھی پلان کینسل کر دیا میں نے, فی الحال خودکشی کرنے کا, مرنے مرنے کا. اچھا. میں نے سوچا کہ انسانوں کی طرح ٹیکسی سروس کرو, دوبارہ سے پیسہ بناؤ, جو پیسہ لٹایا ہے وہ دوبارہ بناؤ, دوبارہ اکٹھا کرو. ہاں. اور جب پیسہ اکٹھا ہو جائے تو اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو. ہاں. اور جو پیسہ بچ جائے تو نہیں, تو جب پیسہ آ جائے گا پھر کیا کریں گے آپ؟ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا, وہی تو بتا رہا ہوں نا. آپ ایک تو پورا سوال کرتی ہیں, پھر جواب نہیں سنتی پورا, پھر بیچ میں ٹوک دیتی ہیں. کیا ہے مطلب, آپ کو زیادہ جلدی ہے, مطلب کس چیز کا انتظار ہے؟ نہیں, جو کیا پیسہ اولے پڑنے والے ہیں؟ پیسے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں نا کہ جمع ہو گیا, بس اتنا بتا, اس کے بعد میں نے سوال کر لیا. بارش ہونے والی. کیوں ہوگی؟ مطلب آپ کو جلدی کس چیز کی ہے, کیا کرنا ہے آپ نے ایسا؟ میں تو بیٹھا ہوں یہاں پہ, مجھے بھلے آپ سارا دن ساری رات یہاں پہ بٹھا کے رکھیں. دیکھیں میرا سوال بڑا سمپل سا تھا کہ پیسے ایک مرتبہ پھر سے جمع ہو گئے تو کیا کریں گے؟ آپ کے جو سارے سوال ہیں سارے سمپل ہی سوال, بہت زیادہ. ٹھیک ہے. پیسے جمع ہو گئے تو PTI کو دیں گے دوبارہ. یعنی کبڑے کو لات نہیں پڑی ہیں؟ نہیں نا, کبڑے کو لات پڑی ہے, کبڑا ٹیڑھا بھی ہوا ہے, لیکن کبڑے کو پتا ہے کہ میں گرنا نہیں چاہتا, میں اٹھ کے پھر بھاگنا چاہتا ہوں, میں اٹھ کے پھر دوڑنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, PTI کا انشاءاللہ مستقبل روشن ہے. ایک تو پہلے ہی آپ کا حلیہ خراب ہے. جب تک مجھ جیسے سپاہی زندہ ہیں, جی جی, PTI کا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب کچھ نہیں ہو سکتا, not in that sense of negative, positive. ٹھیک, صحیح. بہت اچھا ہوگا جو بھی ہوگا PTI کے مستقبل. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا. اٹھا آپ سے جا نہیں رہا اور کرنی آپ نے سیاست ہے. کی کریے, بس بوڑھے ہو گئے نا, اس لیے خان صاحب کی خدمتیں کر کر کے بوڑھے ہو گئے. اب بھی سوچ لیں